بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو نئے رولز بنائے ہیں اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کئی حکومتی ممبران پارلیمنٹ اور ممبران صوبائی اسمبلیوں کی بھی نااہلی اور ان کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل کرنے سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ججز کی تعیناتیوں سے متعلق نامزدگیاں طلب کر لی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ سے 12 ججز کی جو نامزدگیاں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ ملک بھر کی 5 ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن نے 38 ایڈیشنل ججز کی نامزدگیاں طلب کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ 12 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کے لیے، پشاور ہائی کورٹ میں 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں 28 کے قریب اسامیاں خالی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے صرف 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے جو نام مانگے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ وہیں پہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے رولز 2024 منظوری کے بعد پبلک کر دیے ہیں۔ یہ وہ رولز ہیں جو ججز کی تعیناتی سے متعلق ہیں، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی انہوں نے رولز بنائے تھے جن کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے منظور کیا۔ اب ان کی منظوری کے بعد ان کو آج پبلک کر دیا گیا ہے۔ رولز کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا جو سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد میں یا چیئرپرسن کے طے کردہ کسی اور مقام پر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کے ریکارڈز کو محفوظ کیا جائے گا اور سیکریٹریٹ کے دیگر امور کو اس انداز میں چلایا جائے گا جیسا کہ چیئرپرسن کے عام یا خاص احکامات میں بیان کیا جائے گا۔ کسی شخص کی جج کے طور پر تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا۔ نامزد فرد کے میرٹ کا جائزہ لیتے وقت پیشہ ورانہ قابلیت، تجربہ، قانونی مہارت، پیشہ ورانہ رویہ کو دیکھا جائے گا۔ کسی فرد کو جج نامزد کرتے وقت اس کی کارکردگی، اس کی ابلاغی مہارت، دیانتداری کو دیکھا جائے گا۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران وکلاء اور عدالتی افسران دونوں کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عدالتی افسران کے معاملے میں طے شدہ قابلیت اور معیار کے ساتھ ساتھ سینیورٹی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ عدالتی افسر کی نامزدگی کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی رکن متعلقہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے عدالتی افسر سے نامزدگی فارم میں درج کیے جانے والی معلومات اور منسلک کیے جانے والے مواد کو حاصل کرے گا۔ اس مقصد کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے عدالتی افسر کے سروس ریکارڈ کی رپورٹ طلب کی جا سکتی ہے۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی رکن عدالتی افسر سے براہ راست رابطہ نہیں کرے گا تاکہ اس کی نامزدگی کا آغاز کیا جا سکے۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران اراکین مقررہ معیار کے مطابق جنس، علاقہ اور مذہب کے لحاظ سے مناسب تنوع کو یقینی بنائیں گے۔ ایڈیشنل جج کو کنفرم کرنے کے لیے اس کے دیے گئے فیصلوں کی تعداد، معیار، اخلاقیات، دیانتداری، غیر جانبدار رویہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کسی ایڈیشنل جج کو کنفرم کرنے سے قبل کسی ایسے معاملے کو بھی دیکھ سکتا ہے جو ابتدائی تقرری کے وقت سامنے نہ آیا ہو۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت میں ججوں کی تمام متوقع اور خالی اسامیوں کا مکمل ریکارڈ رکھے گا اور کمیشن کو ان سے آگاہ کرے گا۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ متوقع خالی اسامیوں سے مراد وہ اسامیاں ہیں جو 3 ماہ کے اندر خالی ہونے کی توقع ہو۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے چیئرپرسن ان خالی اسامیوں کی تعداد کا تعین کرے گا جن کے لیے نامزدگیاں طلب کی جائیں گی۔ ہائی کورٹس یا وفاقی شرعی عدالت میں ججز کی تقرری کے لیے چیئرپرسن متعلقہ چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ان خالی اسامیوں کی تعداد کا تعین کرے گا۔ اب چیئرپرسن آپ یاد رکھیے گا، چیف جسٹس آف پاکستان جو چیئرپرسن ہے جوڈیشل کمیشن کے۔ سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا وفاقی شرعی عدالت یا ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے کمیشن کا کوئی بھی رکن ایسی خالی اسامی کے لیے تقرری کے لیے کمیشن میں نامزدگیاں دے سکتا ہے۔
وضاحت کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگی متعلقہ تمام ہائی کورٹس کی منصفانہ نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جج کی تقرری کے لیے نامزدگیاں متعلقہ ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججوں میں سے کی جائیں گی۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نامزدگیاں اس ہائی کورٹ کے 3 سب سے سینئر ججوں میں سے کی جائیں گی۔ چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر موسٹ اور جو جج آف سپریم کورٹ کے لیے 5 سینئر موسٹ کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی رکن دوسرے یا تیسرے سب سے سینئر جج کو نامزد کرتا ہے تو اسے نامزدگی خط میں اس بات کی وجوہات بیان کرنا ہوں گی کہ سب سے سینئر جج یا 2 سب سے سینئر ججز کو کیوں نامزد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کمیشن سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس مقرر نہیں کرتا تو کمیشن کو اس بات کی وجوہات بتانا ہوں گی کہ سب سے سینئر یا 2 سب سے سینئر ججز کو مقرر کیوں نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیاں ان قواعد کے شیڈول 1 میں دیے گئے مقررہ فارم پر سیکریٹریٹ کو جمع کروائی جائیں گی۔ نامزدگیاں اس تاریخ کے 15 دن کے اندر سیکریٹریٹ کو جمع کروائی جائیں گی جس دن نامزدگیاں طلب کی گئی ہوں گی۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والی نامزدگیاں کمیشن کے سامنے غور کے لیے پیش نہیں کی جائیں گی۔ اگر کمیشن یہ فیصلہ کرے کہ کوئی نامزد فرد دوبارہ غور کے لیے موزوں نہ ہے تو وہ آئندہ خالی اسامیوں کے لیے دوبارہ نامزدگی سے نااہل ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ مقررہ وقت کے اندر موصول ہونے والی نامزدگیوں پر متعلقہ حکام سے نامزدگی فارم میں فراہم کردہ تصدیق شدہ معلومات کے بارے میں رپورٹس حاصل کرے گا اور 2 سول انٹیلیجنس ایجنسیوں سے نامزد افراد کے عمومی پس منظر کے بارے میں رپورٹس بھی حاصل کرے گا۔ سول ایجنسیوں کی حاصل کردہ رپورٹس میں کوئی منفی تبصرے شامل ہوں تو ایسے تبصرے کرنے والے افسر کو معاون مواد فراہم کرنا ہوگا اور رپورٹ پر اپنے نام اور عہدے کے ساتھ دستخط کرنے ہوں گے۔ حاصل کردہ رپورٹس سیکریٹریٹ کی تحویل میں رہیں گی اور کمیشن کے اجلاس میں غور و فکر اور نامزدگیوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پیش کی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ کمیشن کے غور و فکر کے لیے نامزدگیوں کی 2 مجموعی فہرستیں تیار کرے گا۔ پہلی فہرست وکلاء کے ناموں پر مشتمل ہوگی بشمول لا آفیسر، دوسری فہرست عدالتی افسران سے متعلق ہوگی۔ سیکریٹری جوڈیشل کمیشن تمام اراکین کو کمیشن کے طے شدہ اجلاس سے کم از کم 14 دن پہلے اجلاس کے ایجنڈے اور معاون مواد کے ساتھ اطلاع دے گا۔ اجلاس کے لیے کورم کمیشن کے کل اراکین کی اکثریت پر مشتمل ہوگا۔ چیئرپرسن کمیشن کے اجلاس کی کارروائی کو منظم کرے گا اور یقینی بنائے گا کہ تمام اراکین کو غور و خوض کے دوران اپنی رائے کے اظہار کا مساوی موقع دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس کے لیے کورم کمیشن کے کل اراکین کی اکثریت پر مشتمل ہوگا اور چیئرپرسن یہ یقینی بنائے گا کہ غور و خوض پر ہر نامزد جو فرد کی قابلیت پر مرکوز ہے جو مقررہ معیار کے مطابق ہو۔ کمیشن کسی نامزد فرد سے متعلق اضافی معلومات طلب کر سکتا ہے اگر اسے ضروری سمجھا جائے۔ غور و خوض کے بعد نامزدگیوں پر ووٹنگ شو آف ہینڈ کے ذریعے کی جائے گی۔ کسی نامزد فرد کو کمیشن کے تحت منتخب کیا جائے گا اور یہ پوری تفصیل ہے۔ جو رولز ہیں 2010 کے ان کو منسوخ کیا جاتا ہے اور منسوخ شدہ رولز 2010 کے تحت زیر التوا کوئی بھی معاملہ ان قواعد کے تحت زیر التوا تصور کیا جائے گا اور جہاں تک ممکن ہوا ان قواعد کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کمیشن کے اجلاسوں میں ہونے والی بحث و مباحثہ کے مواد کو ظاہر نہیں کریں گے سوائے اس کے اکثریتی کمیشن کی اجازت یا قانون کے مطابق اس کی ضرورت ہو۔ کمیشن اپنی کل رکنیت کی اکثریت سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ مخصوص کارروائیاں یا ان کا کچھ حصہ عوامی دلچسپی کے پیش نظر عوام کے سامنے رکھا جائے۔ جو منصور علی شاہ صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ منٹس آف دی میٹنگ کو پبلک کیا جائے وہ بھی انہوں نے اکثریت سے ہر کام اکثریت سے نتھی کر دیا ہے۔ اب اکثریت کس کی ہے؟ وہ موجودہ رجیم کی وہاں پہ اکثریت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا یا مطالبات کیے گئے تھے وہ مطالبات کافی حد تک مان لیے گئے ہیں اور وہ جو تقرری کے حوالے سے قابلیت ہے یا جو سیشن ججز میں سے ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو منصور علی شاہ صاحب جس کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے تھے وکلاء کی قابلیت کے حوالے سے یا جو ان کی ایمانداری کے حوالے سے ان کے اخلاق کے حوالے سے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو منصور علی شاہ صاحب کی جو تجاویز ہیں ان کو کافی حد تک مان لیا گیا ہے۔ جو ایجنسیوں سے رپورٹ لینی ہے پہلے سمپل تھا رپورٹ، اب اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو کسی بھی نامزدگی کے خلاف رپورٹ دیتی ہیں ایجنسیاں
تو جو ایجنسیوں کا افسر ہوگا جو رپورٹ دے گا وہ اپنے دستخطوں اور اپنے نام کے ساتھ رپورٹ دے گا اور وہ ایویڈنس دے گا کہ کن ثبوتوں کی بنیاد پہ وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ بندہ فٹ نہیں ہے، اور وہ پھر جو کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن اس کے ریکارڈ کا حصہ بنے گا اور وہ سیکریٹریٹ میں موجود رہے گا تمام کا تمام مواد، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوش آئند چیزیں ہیں، اور جو ایک ریلا آ رہا تھا ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے متعلق، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی جانب سے اپنے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں، ابھی تک گوشوارے جمع نہیں کروائے گئے، بار بار ان کو تنبیہ کی جاتی رہی لیکن گوشوارے جمع نہ کروائے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی میں ممبران کو 31 اکتوبر تک گوشوارے جمع کروانے کا آخری موقع دیا ہے، نہیں تو اسمبلی کی ممبرشپ کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس میں بڑی تعداد میں حکومتی ممبران اسمبلی ہیں، اس میں کچھ وزراء بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں جنہوں نے ابھی تک گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ ترجمان کے مطابق 1 جنوری کو مقررہ تاریخ تک مطلوبہ گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے نام شائع کیے جائیں گے، اور 16 جنوری کو گوشوارے جمع نہ کروانے والے اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع نہ کروانے تک ممبران کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ غلط معلومات فراہم کرنے پر بدعنوانی کے جرم کے ارتکاب کی پاداش میں کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ریفرنس دائر کیا جائے گا اور کارروائی کی جائے گی۔ ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز کی تقرریوں سے متعلق اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کو جو ریگولرائز کرنے کے لیے جو رولز بنائے گئے تھے وہ آج پبلک کر دیے گئے ہیں، جن میں سے مکمل نہیں لیکن کچھ حد تک تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ منصور علی شاہ صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ کافی حد تک مان لیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف تو کارروائیاں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن حکومتی ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی کے خلاف جو ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ 31 دسمبر تک اپنے گوشوارے جمع نہیں کرواتے تو ان کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی۔ اور اس میں سب سے اہم ہے محسن نقوی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھے اور سینٹ کو کہا گیا کہ آپ تفصیلات دیں، انہوں نے تفصیلات نہیں دیں، تو اب یہ تفصیلات ساری الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہو جائیں گی، تو وہاں پھر جو درخواست دے کے اور انفارمیشن جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو انفارمیشن کمیشن ہے وہاں سے وہ پھر تمام دستاویزات مل سکتی ہیں گوشواروں کی، ان کے اثاثوں کی تفصیلات سے متعلق۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔